السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ چلیے ناظرین، دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ شہر حیدرآباد میں آئے دن سڑک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سلطان بازار ACP لمٹس میں کل ایک روہت نامی شخص نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 3 نوجوان جو روڈ کراس کر رہے تھے، جن کے نام افروز، مختار اور سہیل بتایا گیا ہے، کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے یہ تینوں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ روہت ریڈی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ان تینوں زخمیوں میں سے آج صبح سہیل کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کے خلاف سہیل کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر کافی ہنگامہ کیا۔ روہت ریڈی جو کہ ٹکر دینے کے بعد کڑپا پہنچ چکا تھا، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے روہت کو کڑپا سے گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اسے ACP سلطان بازار پولیس اسٹیشن لایا گیا، بعد میں اسے کورٹ کے حوالے کیا گیا۔ یہی مہینے 19 تاریخ کو 3 لوگ روڈ کراس کر رہے تھے، اس کو ایک کار والے نے ٹکر دے کے بھاگ گئے۔ اپن 3 ٹیم بنا کے اس کو پکڑ کے لایا، انہوں کڑپا واسی ہے، کڑپا چلے گئے تھے، اس کو پکڑ کے لایا۔ اس کا نام ہے روہت ریڈی، جس میں 3 آدمی میں افروز، مختار اور سہیل وہ بولنے والا، تینوں کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سہیل کل مر گئے، اس لیے 337 اور 304 یہ ابھی آلٹر کرا۔ حیدرآباد کے مضافات میں آج ایک خانگی بس اور لاری کے درمیان حادثہ ہوا، جس کے نتیجے میں 15 مسافرین زخمی ہو گئے۔ وجےواڑہ سے حیدرآباد جانے والی آرنج ٹریولز کی بس اور مخالف سمت سے آنے والی ٹپر لاری ایک دوسرے سے متصادم ہو گئی۔ یہ حادثہ آج صبح کے اولین ساعتوں میں موضع لاکارم ضلع کے بھونگیر چوٹ اپل کے پاس پیش آیا۔ حادثے میں زخمی مسافرین کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شمالی مشرقی علاقے کے ریاست تریپورہ میں اب نئے قسم کا سوائن فلو فیور پھیل رہا ہے، جسے افریقی سوائن فلو کہا جا رہا ہے۔ خنزیروں کے 87 نمونوں میں سے 3 میں افریقی سوائن فلو فیور پایا گیا ہے۔ بیماری کا پتہ چلنے کے بعد بیماری کے مرکز سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں موجود تمام خنزیروں کو مار دینے کی ہدایت انتظامیہ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں زبردست دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہوئے، کئی زخمی ہیں۔ دھماکے سے نعشوں کو پہنچانے میں مشکلات پیش آئی۔ یہ دھماکہ بنگلور شہر کے تاراگپت میں آر کے مارگ کے قریب ایک پنکچر کی دکان میں پیش آیا، جس کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بھاری املاک کو نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے مقامی وکٹوریہ ہسپتال لے جایا گیا۔ دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ لاشیوں کے دھماکے سے 100 میٹر کے فاصلے پر اڑ گئے۔ قریب میں رکھے 10 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی۔ مرکزی حکومت نے کرونا وائرس سے فوت ہونے والے ہر شخص کے خاندان کو 50,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 50,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ کووڈ-19 متاثرین کے خاندان کے ساتھ ساتھ امدادی کاموں میں شامل افراد بھی معاوضہ دیا جائے گا۔ مرکز نے واضح کیا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 50,000 روپے معاوضہ فراہم کرنے کی تجویز دی ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بھی یہی بتایا۔ مرکز نے آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک حلف نامہ داخل کیا۔ ملک کے معروف و مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی، جنہیں منگل کی رات پروگرام میں شرکت کے بعد واپسی پر میرٹھ سے اتر پردیش ATS کے خصوصی دستے نے گرفتار کیا تھا اور ان پر تبدیلی مذہب کرانے، دیگر ممالک سے غیر قانونی فنڈز، ملک گیر سطح پر مذہب اسلام کو فروغ دینے کی کوشش جیسے الزامات کے تحت معاملہ درج کروایا ہے۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر کے وکلاء لکھنؤ کی خصوصی عدالت میں حاضر ہوئے، جہاں کل مولانا کلیم صدیقی کو پیش کیا گیا۔ جمعیت العلماء کے وکلاء نے بحث کی، جس کے نتیجے میں لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے UPATS کو پھٹکار لگائی اور مولانا کلیم صدیقی کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ اس بات کی اطلاع کل یہاں مقدمے کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔
مرکز اور ریاستی حکومتوں کے عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف حیدرآباد میں اپوزیشن کی جانب سے مہا دھرنا منظم کیا گیا۔ کانگریس پارٹی کی قیادت میں منعقدہ اس دھرنے میں سی پی آئی، سی پی ایم، تلگو دیشم، تلنگانہ جنا سمتی، سی پی ایم ایل، این ٹی پارٹی، سی پی آئی ایم ایل، نیو ڈیموکریسی اور مختلف عوامی تنظیموں کے قائدین نے حصہ لیا۔ مقررین نے مرکز اور ریاست کے لیے مطالبات پر مبنی نوٹ جاری کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں احتجاج میں شدت کا اعلان کیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے سماجی انصاف پر مبنی تلنگانہ کے لیے آخری جدوجہد کا اعلان کیا اور کہا کہ تلنگانہ میں کے سی آر حکومت کے زوال کا وقت قریب ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے دورے امریکہ کو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کلیدی پارٹنرشپ کو تقویت دینے، عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے، ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور اہم عالمی مسائل پر تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے موقع قرار دیا ہے۔ مودی نے آج امریکہ روانگی سے قبل اپنے بیان میں اس امید کا اظہار کیا۔ آسام کے ضلع درانگ میں لگ بھگ 5000 افراد بشمول بچے اور معمرین ایک آسمان تلے کر دیے گئے ہیں۔ مقامی نظم و نسق سے 2 روز قبل سرکاری اراضی تقریباً 800 تارک وطن مسلم خاندانوں کو غیر قانونی قابضین قرار دیتے ہوئے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ یہ کارروائیاں سپا جھر ریونیو سرکل کے تحت دھول پور نمبر 1، 2 اور 3 کے علاقے میں کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر سرکاری اراضیات پر قابض ہو گئے تھے اور انہیں کئی مرتبہ نوٹس دینے کے بعد وہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر منظوری حاصل کرنے کے لیے افغانستان کی طالبان حکومت نے ایک اور بڑی کوشش کی ہے۔ افغان حکومت نے قطر میں امن مذاکرات کے دوران طالبان کے ترجمان رہے سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں سفیر نامزد کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بولنے کی اجازت بھی مانگی ہے۔ طالبان کا فیصلہ ان کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں عالمی رہنماؤں کو خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی نے عالمی لیڈروں سے گزارش کی ہے کہ طالبان کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار اور جمہوری فلسطین اسرائیل کے مستقبل کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے اور اس حوالے سے پیش رفت کی امکانات سے دستبرداری نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایک خود مختار اور جمہوری فلسطین اسرائیل کے مستقبل کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کا ہدف گو کہ ابھی بہت دور ہے، لیکن ہمیں اس حوصلے سے پیش رفت کے امکانات سے دستبرداری نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشرقی وسطی کے تمام لوگوں کے لیے ایک وسیع تر امن و سلامتی والے مستقبل کی کوشش کرنی چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ عزم اور ارادے پر کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک آزاد یہودی ریاست کے لیے ہماری حمایت سوال سے بالاتر ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں ریاستی کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو کے خلاف ایک مضبوط امیدوار کھڑا کریں گے اور ملک کو ایسے خطرناک آدمی سے بچانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ 2022 میں ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات میں ایسے امیدوار کو سدھو کے خلاف میدان میں اتارا جائے گا جس سے ان کی شکست یقینی ہوگی۔ کانگریس نے کہا ہے کہ گجرات میں مانڈرا بندرگاہ سے 2 لاکھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی ہے اور یہ منشیات ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہیں، لیکن مودی حکومت اس سلسلے میں خاموش ہے۔ کانگریس کے محکمہ موصولات کے سربراہ رنبیر سنگھ سرجیوالا نے بدھ کو یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ رواں ہفتے اس بندرگاہ پر 21,000 کروڑ روپے مالیت کی ہیروئن پکڑی گئی ہے، جبکہ پہلے یہاں سے 1,75,000 کروڑ روپے کی ہیروئن پکڑی گئی تھی۔ یہ منشیات افغانستان سے آتے ہیں، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ملک میں کہاں جاتے ہیں، اس لیے حکومت بتائیں کہ 25,000 کلو ہیروئن کہاں ہے۔
اسی کے ساتھ ناظرین یہ خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور ہاں، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے.